سرکار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کے آل کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں، پوری دنیا کے علماء کرام سارے کام کو چھوڑ کر کے صرف آپ کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں، پھر بھی قیامت تک آپ کے ذکر کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ بے شک اس عظیم شخصیت پر بات کرنے کے لیے 15 منٹ بہت ہی مختصر، مطلب کئی دن سال جتنی بڑی بات اس عظیم شخصیت نے فرما دیا کہ پوری زندگی علماء کرام، ساری دنیا کے علماء کرام لگ جائیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ایسے کی محفل میں ہم حاضر ہوئے۔ تو صبح عصر ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں آج کے اس مخصوص اور مبارک شب میں کی واقعات کربلا تو ہم بارہا سنا کرتے ہیں اور متعدد بار سنے، لیکن مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا پیغام کربلا کیا تھا، اصل جو ہماری زندگی کا مقصد اور شہیدان کربلا کی شہادت کا جو مقصد تھا، کہیں نہ کہیں واقعات کربلا ہم نے اپنے ذہنوں میں رچایا بسایا، ہر سال سنا، انجمن سجی، اسٹیج لگے، خطبہ آئے، کاش واقعات کربلا کے ساتھ پیغام کربلا پر بھی غور کیا جائے۔ پیغام کربلا اصل تھا، حسین اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ صرف 10 دن مجلس کا انعقاد کر کے حسین اعظم کا ذکر بیان کر دیا جائے، 11ویں دن حسین اعظم کو بھول جایا جائے، یہ حسین اعظم کی توہین ہے۔ اللہ نے جو مرتبہ، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں عطا کی، ہم نے محدود کر دیا ہے، سمیٹ لیا حسین اعظم کی زندگی کو۔ زندگی کے ہر دن حسین اعظم کے دن ہے، زندگی کے ہر لمحات میں اپنی زندگیوں میں حسین اعظم کی زندگی کو شامل کرنا ہوگا۔ قرآن عظیم میں فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے محبوب کی۔ زمانے محبوب کون سا؟ جب سے دنیا کا قیام عمل میں آیا اور جب تک دنیا رہے گی، رسول کا زمانہ ہوگا، محبوب کا زمانہ ہوگا، یعنی آخری دنیا تک اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے قرآن عظیم میں والعصر، قسم ہے زمانے محبوب کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ بہت مختصر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور ترجمہ اور مفہوم و مطالب میں کوشش کروں اور پیغام کربلا کیا تھا وہ آپ تک پہنچے۔ رب فرما رہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کون انسان؟ پورا انسان گھاٹے میں ہے۔ کب سے کب تک؟ دنیا کے وجود سے لے کر دنیا کے قیام تک، یعنی آخری شخص جو اس روئے زمین پر ہوگا، اس انسان کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے کہ خسارے میں، گھاٹے میں ہے۔ فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ زمانہ اتنا ترقی کیا کہ آج سے 15 20 سال 30 سال پہلے کھانے کو نانے شبینہ بھی میسر نہ تھے، تن ڈھکنے کو کپڑے بھی مکمل طریقے سے نہیں ہوا کرتے تھے، چپلوں میں پیروں میں پہننے کی چپلیں نہیں نصیب ہوا کرتی تھی۔ آج زمانہ اتنا ترقی کیا کہ ہمارے کبٹ میں اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ کپڑے پہنتے وقت ہمیں سوچنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے کہ کس کپڑے کا انتخاب کیا جائے۔ بظاہر ترقی ہوئی، کھانے کے معاملات کو دیکھ لیں، آج سے 20 سال 30 سال پہلے 3 وقت میں 1 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ آج اتنے کھانے کی اشیاء ہیں کہ کسی شادی میں چلے جائیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ شروعات کہاں سے کریں، ہے نا؟ پیدل چلنے کو پیر میں چپل نہیں تھے اور آج ہم پلین سے سفر کر رہے ہیں۔ رب کہہ رہا ہے بظاہر تو ترقی ہوئی نا، بظاہر تو ہم کامیاب ہوئے، ترقی کے پائدان پر ہم نے قدم رکھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ آگے فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، سارے انسانوں میں فائدے میں وہ انسان ہے جو ایمان لے آیا، ایمان لے آیا۔ سرکار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان کامل نہیں ہوتا، ایمان لانے کے بعد بھی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا۔ اگلا اسٹیپ ہے، اگلا زینہ ہے، آگے کی کنڈیشن ہے۔ اگر تم ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کسے کہتے ہیں؟ مختصر میں آپ سب کو یاد ہوگا
ایمان مجمل اور مفصل، مکمل ایمان وہی ہے، لیکن آخری جملہ اس کا میں کہوں گا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے کہنے کے بعد دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی ظاہر اور باطن جب تک یکساں نہیں ہوں گے، صرف داڑھی رکھ لینا، کرتا پائجامہ پہن لینا، اسلامی نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ظاہر و باطن یکساں نہیں ہوں گے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان لائے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرنا شرط ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے اعمال صالحہ کنڈیشن رکھی گئی۔ آپ کہتے رہو لاکھ میں ایمان والا ایمان والا ایمان والا، نہیں مان جاؤ، اعمال صالحہ شرط ہے۔ پھر سرکار امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آپ نے اعمال صالحہ کیا، کامیاب ہو گئے نہیں ہوئے ہی نہیں، اعمال صالحہ کے بعد بھی نہیں ہوئے۔ حسین اعظم کی زندگی کو دیکھنے آئے، ایمان کس درجے کا رہا ہوگا، شاید ہی آج بھی زمین پر کوئی انسان بچا ہوگا کہ جس درجے کا ایمان حسین اعظم کا رہا ہوگا۔ تلاش کرنے پہ شاید کوئی مل جائے، ورنہ میں بہت مشکل سمجھتا ہوں حسین اعظم کا ایمان جس درجے کا رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بعد آپ نے دنیا کو پریکٹیکل کر کے بتایا، پریکٹیکل آپ نے دیا، ورنہ آپ کو ضرورت ہی نہیں شہادت کا جام پینے کی، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کا خاندان اعلیٰ ہونا یہی کافی تھا۔ دنیا کی سب سے افضل و اعلیٰ جگہ، جس جگہ پر دنیا جانے کو ترستی ہے، اس زمین کو چھوڑ کر کے حسین اعظم آ رہے ہیں۔ آپ نے امت کو درس دیا کہ آپ کسی بھی خاندان قبیلے سے تعلق ضرور رکھتے ہوں گے، لیکن اسلام میں کوئی فوقیت، کوئی اہمیت، کوئی افادیت نہیں ہے جب تک آگے کی کنڈیشن کو آپ نہیں ثابت کریں گے۔ اعمال صالحہ، حسین اعظم کی زندگی صرف شہادت ہی ہم بتاتے ہیں، حسین اعظم کی شہادت سے پہلے کی زندگی کیسی رہی ہوگی؟ حسین اعظم کے نانا کی زندگی جو آپ نے سنا کہ 63 سالہ زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان 63 سالہ زندگی کا حصہ اگر دیکھا جائے تو دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ایک ہے 40 سالہ زندگی اور ایک 23 سالہ زندگی ہے نا۔ ایک 40 سالہ زندگی ہے اور ایک 23 سالہ زندگی ہے۔ 40 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے لوگوں کو بتاتے رہے، خاموشی مطلب عمل کے ذریعے سے۔ 23 سال آپ نے زبان کھولی، اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں میں اعلان کیا، ایک کلام کے تعلق سے بتایا، ایک خدا کے تعلق سے بتایا۔ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 23 سال سے زیادہ 40 سال کی زندگی ہے۔ 40 سال مطلب عمل آپ کے علم سے، آپ کے بیان سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ یہی مقصد ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ گود کا پلا ہوا حسین رہتی دنیا تک حسین اعظم کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ بہت ساری جنگیں ہوئی اسلام میں جس میں سرکار از خود بنفس نفیس حاضر ہوئے، شامل ہوئے، صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے، لیکن ان جنگوں کا تذکرہ اتنی کثرت سے نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو صرف واقعات کربلا ہی ہوتا ہے۔ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ جو اس سے بیشتر کی جنگیں تھیں، اس سے پہلے کی جو جنگیں تھیں وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، لیکن یہاں پر جن سے جنگیں ہیں وہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شریعت کو طبیعت میں بدلنے کی مکمل ناپاک سازش اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آج ذرا سا غور کریں، سوچیں کہ ہمارے اوپر یا ہمارے گھروں میں ہم مشن حسینی کو پروان چڑھا رہے ہیں، مشن یزیدیت پروان چڑھ رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، اپنے زمین کو جھنجھوڑیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں یزیدیت پنپ رہی ہے، ہمارے کردار میں یزیدیت کا فروغ دیا جا رہا ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں حسینی ہے۔
الامان والحفیظ رب کا کرم ہے. دھوکہ ہے دھوکہ، جو دھوکہ یزید نے حسین اعظم کو دیا تھا، آج وہی دھوکہ ہم حسین اعظم کا عاشق کہہ کر کے حسین اعظم کو دے رہے ہیں. سوچیں ذرا، جھنجھوڑے اپنے زمین کو. قرآن کہہ رہا ہے آمنو، ایمان لے آئے، ایمان کے ساتھ کنڈیشن رکھی گئی اعمال صالحات کی. پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر جمے رہنا، حق پر جمے رہنا. حسین اعظم کیسے اپنے قدم کو جمائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے صرف امت کو دیا نہیں، پوری دنیا کے مذاہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واحد مذہب اسلام ایسا ہے کہ جتنا اس نے کرنے کو کہا، ہمارے ریفارمر نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے لیڈر نے، ہمارے قائد نے، ہمارے پیغمبر نے اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا ہے. دنیا کے ریفارمرز یا دنیا کے کلچر میں صرف کہہ دیا جاتا ہے، عمل کا دور دور تک نام و نشان. مذہب اسلام یہی وجہ ہے کہ قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا، ترقی پاتا رہے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کی کیا مثال حسین اعظم نے دی. سوچیں اس وقت حسین اعظم کو یاد کیا کریں جب ہمارے پاس حلال لقمے کھانے کو نہ ہو اور ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے اپنی بھوک کو مٹاتے. نفس کہہ رہی ہو آپ کی حرام کاری کرنے کو، اس وقت سوچا کرو کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہے. حسین اعظم پہ جتنی بڑی مصائب و آلام آئے تھے کربلا میں، روئے زمین پر کسی کے اوپر ایسے مصائب و آلام نہیں آئے. 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. ہے کوئی بھوکا اس میں؟ کوئی پیاسا ہے؟ یا اپنی زندگی میں کسی نے ایسی شدت برداشت کی ہو؟ اس کے بعد بھی حق پر آپ جمے رہے. رہنے کو گھر ہے، تن ڈھکنے کو کپڑے ہیں. حسین اعظم نے امت کو درس دیا کہ صرف 10 دن ہماری یادوں کو یا ہمارے بیانات کو، ہمارے واقعات کو سن کر کے صرف آپ سوچو کہ ہم حسینی ہو جائیں گے. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ لگانے سے مل جائے. اگر اتنی ہی سستی ہوتی تو حسین اعظم کربلا کیوں گئے؟ نبی کے گود کا پلا ہوا حسین اعظم ہے. اگر اعلیٰ خاندان ہونا ہی بڑی بات ہوتی تو حسین اعظم سے اعلیٰ خاندان اس لیے زمین پہ کس کا ہوگا؟ اسلام عمل مانگتا ہے. ایمان لے آئے ہو تو آپ کو اس ایمان والا ثابت کرنے کے لیے پریکٹیکل میدان میں اترنا پڑے گا. صبر کی مثال حسین اعظم نے دی. پھر اس کے بعد رب نے فرمایا ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ کے بعد حق پر ڈٹے رہے اور حق اور صبر کو ساتھ لے کر کے اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے نا، جب آپ کامیاب ہوں گے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. ورنہ ہم نے سن رکھا ہے کہ بہت سارے اللہ کے مقدس بندے تھے جو ساری زندگی نماز، روزے، حج و زکات، یعنی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی زندگی کے سارے ایام گزارے، لیکن آخری وقت بھی شیطان ایمان کو چک لے گئے. اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جانے کا نام کامیاب انسان ہے. آپ ذرا اپنے زمین کو بیدار کریں. اگر سچے اور پکے حسینی ہیں حقیقت میں تو مشن یزیدیت اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے محلے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ صرف ذمہ داری ہمارے امام صاحب کی یا عالم صاحب کی یا حافظ کی یا قاری کی نہیں ہے. منظم ہونا پڑے گا. علاقے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ساتھ دینا ہوگا. انہیں پلاننگ کرنا ہوگی کہ معاشرے سے اگر اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو پلاننگ کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، منظم طریقے سے، اور ایک جماعت بن کر کے اٹھنا پڑے گا. جب جا کر کے حسینی مشن آگے بڑھے گا اور یزیدی مشن کو ہم مات دیں گے. مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا کروں، کہنے وسیلے میں کچھ غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے. سب سے پہلے ہمیں، پھر آپ سب کو اپنے احتساب کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.